جی السلام علیکم ویورز، تو آج ہم موجود ہیں آرگینک ویلی کے ہیڈ آفس. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں عزیز الرحمان صاحب اور ساتھ ان کے نوید صاحب. تو جی عزیز صاحب بتائیں کہ آپ کو ہمارا آرگینک ویلی کا کس طرح پتہ لگا، ہماری فارمنگ کا؟ اصل میں تو یہ جو بھائی نوید صاحب ہیں، انہوں نے آپ کی یہ جو مرغی کی فیلڈ کا معاملہ ہے اس کو انہوں نے دیکھا نا، جی انڈے کے حوالے سے، اور پھر اس پر ریسرچ کرنی شروع کی. مختلف لوگوں سے نیٹ کے اوپر رابطہ ہوا اور یوٹیوب پر چلتے چلتے ان کی جو ملاقات تھی، گفتگو، وہ بھائی نبیل صاحب سے ہوئی. صحیح. جب بھائی نبیل صاحب سے ہوئی تو ان کے اندر یہ جذبات پیدا ہوئے کہ ان سے بھی ملاقات کرنی چاہیے، ان سے ساری معلومات لینی چاہیے تاکہ اس کام کو آگے بڑھایا جائے. آج ہمارا ایک یہ چونکہ سفر تھا، اس سفر کے لحاظ سے ہم نے سوچا کہ سفر تو کر رہے ہیں، سوات سے اتنا لمبا سفر کر کے یہاں پہنچ گئے ہیں تو ملاقات ہونی چاہیے. یہ سوچ کر جو ہے پھر ہم نے نبیل صاحب سے رابطہ کیا. ہمارے پاس آپ کی لوکیشن تو موجود تھی، لیکن یہ ہوا کہ نبیل صاحب سے رابطہ ہونے کے بعد پھر انہوں نے ہمیں بتایا کہ دفتر میں جو ہے نا ہمارے ایک ساتھی موجود ہوتے ہیں جو آپ کو گائیڈ کریں گے اس معاملے میں. تو اس سفر کو کر کے پھر ہم آپ کے پاس یہاں دفتر میں پہنچ گئے ہیں. اب باقی اس پر جتنی بھی معلومات ہیں وہ آپ سے لیں گے اور آپ ہمارے سے پوچھیں گے. جی ضرور. تو پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے اس سے پہلے کبھی فارمنگ کی ہے؟ فارمنگ نہیں کی ہے، فارمنگ نہیں کی ہے. البتہ یہ جو کوئی 50-60 کا جو انہوں نے سیٹ اپ رکھا، اس پر چونکہ فائدہ ہوا، اس فائدہ ہونے کی وجہ سے آگے بڑھنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو آگے بڑھایا جائے اور کام کو جو ہے وہ ترجیح دے کے ترقی کر کے. یہ آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہمیں اس پر ساری معلومات مل جائیں کہ اگر ہم فارم بناتے ہیں تو آپ ہمیں اس پر رہنمائی کیا کریں گے، کیا بندہ آپ اپنا دیں گے، وہ ہمارے ساتھ وہاں جائے گا، اس فارم کو تیار کرے گا، یا ہماری وہ رہنمائی کرے گا، یا آپ کی ویڈیوز آئیں گی، کس طرح سے ہم اس کو چلا سکیں گے. یہ سفر کرنے کا اصل مقصد یہ تھا. صحیح. تو یہ نوید صاحب والے بتا رہے تھے کہ ان کا سوات میں اپنا دیسی سیٹ اپ ہے، دیسی چیزیں اشیاء بیچتے ہیں. جی. تو اس میں مطلب آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے 50-60 مرغیاں پہلے پالی ہیں، تو اس میں آپ کا کیسا ایکسپیرینس تھا؟ منافع تھا اس میں کہ نہیں تھا؟ اس میں نے جب حساب لگایا 2-3 مہینوں کا، بلکہ 6 مہینوں کا تقریباً میں نے حساب لگایا، تو اس سیٹ اپ میں مجھے نفع مل گیا. تو پھر میں نے یوٹیوب وغیرہ دوست تھے اس کے ساتھ بھی بات کر کے جو ہے نا، آخر میں کسی کے پاس جو ہے نا میں اپنا سوال لے کے تو تسلی نہیں ملتا. صحیح. جب نبی علی کا ویڈیو مجھے ریسیو ہو گیا، پھر میں نے وہ دیکھ لیا، پھر اس کے بعد واٹس اپ کا نمبر وہ نکال کے اس کے ساتھ رابطہ کیا. نبیل صاحب کے ساتھ؟ نبیل صاحب کے ساتھ. تو آپ کو ان کا نمبر کس سے شیئر کیا تھا؟ وہ ویڈیو میں آیا تھا یوٹیوب پہ، تو اس سے میں نے نکال کے جو ہے نا اس کے ساتھ رابطہ کیا. صحیح. پھر میں نے کئی دفعہ ان کو یہ بھی کہا کہ یار آپ ہمیں چوزے دے دے 200 پھر آخر میں 300 تک بھی گیا. انہوں نے کہا یار فارم کا طریقہ کار یہ نہیں ہے، ایسی ہے، اس لیے کہ 300 پر بھی وہی خرچہ آ جاتا ہے جو ویکسین وغیرہ لگ جاتا ہے یا فیلڈ وغیرہ، اور 1000 پر بھی یہی ہو. ایسے ہی ہے. تو اسی وجہ سے ہم اپنا نام بدنام نہیں کر سکتے. جی وہ اصل میں نا اس میں نا کمپنی پالیسی ہے، یہ آپ کا بھی فائدہ. اس میں ہم آپ کو 300 دے دیں، آپ نے پہلی دفعہ چوزے پالنے ہیں، فارمنگ کرنی ہے. اس میں آگے جا کے آپ کو منافع ویسا نہ ہو جیسا آپ چاہتے ہیں، تو وہ پھر آپ کو مایوسی ہو جائے گی، آپ ہمارے پاس دوبارہ آئیں گے نہیں یا اس کاروبار کی طرف نہیں آئیں گے. تو اس میں آپ کا بھی بھلا ہے، ہمارا بھی بھلا ہے. ہمارا یہ ہے کہ چلیں ہمارا ایک کمپنی پالیسی ہوتی ہے نا کہ ہم کمپنی پالیسی پہ کھڑے ہیں، اور آپ کا یہ ہوگا کہ آپ کو منافع ملے گا. جی. تو عزیز الرحمان صاحب آپ بتائیں کہ آپ نے آگے میں پوچھا تھا کہ ہم یہ لومن مرغی کتنی پالیں. آپ مطلب کہ جس طرح بھائی نوید بھائی بتا رہے تھے کہ انہوں نے 2000 کا سوچا ہوا ہے، مائنڈ بنایا ہوا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو گائیڈ کیا ہے
کہ 2000 ابھی پالنی چاہیے کہ 500 سے شروع کرنا جی نہیں، میرا تو خیال یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا لو رکھ کر یعنی 500 سے شروع کرنا چاہیے. جی 5000 بھی کر لیں. جی اس میں یہ ہے کہ چونکہ ابھی تو اس وقت میں اگر اس کو پالنا شروع کرتے ہیں جی تو اس وقت تک تو سیزن بالکل آؤٹ ہو جائے گا نا. جی جی اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو 500 ہی کیا جائے جی یا میکسیمم 1000 کر لی جائے. جی جی تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ اس کو یعنی آئندہ جو سیزن ہے یعنی مارچ ہے یا اپریل ہے اس سے اس کو شروع کیا جائے تاکہ آنے والا جو سیزن ہے اس تک یہ تیار بھی ہو جائے اور اس کے بعد اس سے فائدہ بھی اٹھایا جا سکے. ایسی ہے جس طرح مطلب کہ آپ کہہ رہے تھے کہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہم ابھی ڈال لیں. جی ابھی آپ کو ڈالنے کا فائدہ نہیں ہے. جی جی کیونکہ ابھی نقصان آپ کو یہ ہوگا کہ ابھی نا موسم سرما ہے, ابھی سردیاں شروع ہونے لگی ہیں. آپ ابھی ڈالیں گے, آپ کی مرغی نے جب انڈا پورا کرنا ہے نا تب سردیاں ختم ہو جانی ہیں, سیزن ہوتا ہے انڈے کا بھی, تو وہ پھر آپ مایوس ہو جائیں گے. آپ کا انڈا مطلب کہ اس لحاظ سے نکلے گا نہیں تو سردیوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ اس کا انڈا مطلب کہ آ رہا جا رہا کیش آ رہا انڈا جا رہا ہے, رکتا نہیں ہے, شارٹ ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ شارٹ ہے, ہمیں انڈا اور دو, ہم نے انڈا اور اٹھانا. تو آپ یہ کریں کہ مطلب کہ نیکسٹ جو ہیچنگ سیزن 2025 میں شروع ہوتا ہے نا, اس میں آپ اپنی بکنگ کروا لیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو ویورز تھوڑا یہ بھی ہوا کہ یہ سوات سے نا آئے تھے ادھر ایونٹ اجتماع پہ, لیکن آج یہ واپس جا رہے تھے اپنا دعا کر کے, تو رستے میں انہوں نے کہا کہ چلیں, ہمیں یہی تھا آپ کا پلان, ہمیں ملتے جائیں. لیکن وہ انفارچونیٹلی نبیل صاحب, عادل صاحب لاہور گئے ہیں کسی کام سے, جس وجہ سے وہ مل نہیں سکے. تو میں پھر ان کو ذرا تھوڑا سا گائیڈ کیا. الحمداللہ آپ کی گائیڈ لائن بہت اچھی رہی ہے. جی جتنا مجھے دیکھیں پتا تھا میں نے کوشش کیا میں آپ کو بہتر ہی جو بتاؤں. سوالات ہمارے ذہن میں یا تھے یا آئے وہ ہم نے آپ سے تمام کر لیے ہیں, اور الحمدللہ ہم اس پر مطمئن بھی ہو گئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اطمینان نہیں ہوا یا ہم کوئی ذہنی خلش لے کر واپس جا رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. ہم بالکل مطمئن ہو کر جا رہے ہیں, اور انسانی فطرت کے لحاظ سے یہی اہم چیز ہے کہ آپ سے کوئی مشورہ مانگ رہا ہے اور آپ کو اس جو مشورہ ہے امانت سمجھ کے اس کے حوالے کر رہے ہیں. تو جب آپ دیانتداری سے کسی آدمی کو مشورہ دیتے ہیں اپنے اخلاص کے ساتھ تو یقیناً اس میں فائدہ ہوتا ہے, نقصان کبھی بھی. ایسے ہی ہے جی. نبیل صاحب نے بھی جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ آپ اس سیزن نہ ڈالیں, دیکھیں ہمیں تو پیسے آنے ہیں, ہم نے کیا آگے لیکن وہ یہ ہے کہ پھر آپ دوبارہ نہیں آئیں گے. مارکیٹ میں خراب ہوگا کہ یہ تو بس ایسے ہی چلاتے ہیں. نبیل صاحب نے بھی آپ کو یہی کہنا تھا کہ آپ ابھی نہ کریں, اگلے سیزن میں کر لیں, کیونکہ ابھی آپ کریں گے نا پھر وہ یہ ہے کہ مطلب انڈا نہیں آپ کا بکے گا. ہاں پٹھی کا ہو سکتا ہے, پٹھی آپ کو اگر نبیل صاحب آپ کا ذہن بنتا ہے تو آپ نبیل صاحب سے کہیں, وہ آپ کو میں بھی کوئی نمبر شیئر کر دیں کہ آپ اگر تیار مرغی لینا چاہ رہے ہیں. لیکن وہ اس میں وہ کافی مطلب کہ اس کے ریٹس ہیں مختلف ہے, ہر بندے کا اپنا, اس کے اوپر ہمارا کنٹرول نہیں ہے, وہ ہر بندہ اپنا اپنا دیتا ہے جس کو جو اچھا. میرا خیال ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ پہلے تیاری کر لی جائے, ان 4-5 مہینوں کے اندر آہستہ آہستہ تیاری کر لی جائے, اپنا ایک سیٹ اپ بنا لیا جائے, اور اس کے بعد تجربہ بھی تجربہ بھی ہونا چاہیے. تجربہ 4 ماہ اتنا کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہے, 4-5 ماہ بندہ نکال لیتا ہے. تجربہ ہو جائے گا, پھر اس میں آسانی ہو جائے گی. سب سے بڑی چیز ہے کہ آسانی ہو جائے گی, آسانی بھی ہو جائے گی. بندے نے خود محنت کی ہوتی ہے, پھر بندے کو اس کا پھل بھی ملتا ہے, بندہ راضی ہوتا ہے اس سے زیادہ. صحیح ہے جی. تو نبی صاحب آپ بتائیں کچھ اس کے بارے میں, مطلب کہ اب آپ راضی ہیں جو میں نے آپ کو باتیں بتائیں؟ اصل میں پہلے بھی وہ دودھ کا کام کرتا ہوں, اور اسی کی وجہ سے میں نے بھینس بھی پالی ہوئی تھی, گائے بھی پالی ہوئی تھی. تو ویسی ذہن میں بس فارم کا سوچ تھا, اسی کا بھی اور اسی کا بھی. تو میں نے بہت ریسرچ کر کے جو ہے نا آخر میں مجھے تسلی نبیل علی صاحب پہ ہوئی. نبی علی سے میں نے کچھ سوالات بھی کی اسی وقت, اس نے مجھے جو ہے نا بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کیا. تو اچھا آپ کا رابطہ ہوا تھا, آپ بتا رہے تھے وہ کہ آپ کا سال پہلے, اسی سال کے پچھلے سال رابطہ ہوا تھا؟ پچھلے سال میں رابطہ ہوا, لیکن میں نے کئی دفعہ ان کو بتایا بھی کہ یار ابھی فارم ڈلوانا ہے, اس طرح کرنا ہے. اس نے کہا جو باتیں آپ بتا رہے ہو اسے میں آپ کا نقصان ہوگا. ہاں جی. آپ کا جو ہے نا میں تو پیسے لوں گا, مجھے تو نفع ہو جائے گا. ہاں جی. مطلب میں تو آپ کو چوزی دے رہا ہوں اسی وقت, اگر 200 کہہ دے تو میں 200 بھی دے سکتا ہوں, لیکن اس میں میرا فائدہ ہوگا, آپ کا نہیں ہوگا. ایسی ہے.
اور فارم کا طریقہ کاری بھی نہیں ہے، اس لیے کہ میں آپ کو جو ہے نا یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ الگ ہو جائے اس سے. اگر آپ کو تسلی ہو جائے میرے بات پہ تو پھر میرے والی بات اختیار کر کے آپ فارم ڈال لیں. اچھا، انہوں نے آپ کو تب کہا تھا کہ جب آپ راضی ہو جائیں، میری بات آپ کو سمجھ آ جائے، آپ دوبارہ آ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں. جی. تو آپ سال کے بعد دوبارہ آئیں؟ ابھی جو ہے نا وہ سال کے بعد آئے، لیکن اس وقت ادھر آنا نہیں ہوا. ابھی رائے ونڈ اجتماع پہ آئے تو میں نے کہا چل نبی علی اس کے ساتھ مل جائیں گے، کچھ تسلی ہو جائے پھر بعد میں کام کر لیں گے. چلیے، بڑی معذرت، میں آپ کو معذرت کہہ سکتا ہوں کہ وہ آپ اب اتنی دور سے ہیں، سوات سے ہیں، لیکن وہ آپ کو مل نہیں سکے. انشاءاللہ دوبارہ رکھ لیں گے میٹنگ. اصل میں وہ غلطی میری تھی اس میں کہ میں نے ٹائم نہیں لیا، اور دوسرا اتوار بھی ہے، اتوار کو تو ویسے ہی چھٹی ہو جاتی ہے پنجاب میں. زیادہ ہمارے پٹھان تو اتنا نہیں کرتے، لیکن ادھر کے لوگ کرتے ہیں. نہیں، ادھر ویسے چھٹی نہیں ہے، ادھر بھی جمعے کی چھٹی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آج کل یہ انڈو کا کام چل رہا ہے، سیزن ہے، تو وہ اس لیے آنا جانا لگا ہوگا. لاہور میں، اسلام آباد آنا جانا ان کا لگا ہوتا ہے کیونکہ وہ ڈیل وغیرہ چل رہی ہوتی ہیں. جلال سنز آپ کو پتہ ہوگا لاہور میں ہے، کیکس اینڈ بیکس ہے، بندو خانہ، وہاں ان کے انڈے پڑے ہیں ان کے پیکنگ کے ساتھ آرگینک ویلی کی. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ رابطہ کریں، آپ میرے سے رابطہ کر لیں، ہم سے کر لیں، تو انشاءاللہ آپ کو ضرور ملیں گے وہ. جی ویورز، تو آپ کا کوئی کنسرن نہ ہو لومن پولٹری فارمنگ کے بارے میں تو نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.